مکرم چودھری محمد احمد صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر نور احمد صاحب. شہید مرحوم کے والد صاحب اور دادا مکرم چودھری فضل داس صاحب نے 1921-22 میں بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. آبائی تعلیم کھیوا ضلع فیصل آباد سے تھا. شہید مرحوم کے والد صاحب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ جونیئر ڈاکٹر کے طور پر کام کرتے رہے. ان کے والد صاحب نے شدید تحریک کے دوران 1 سال سے زائد عرصہ کا وقف کیا تھا. 1928 میں کھیوا میں شہید مرحوم پیدا ہوئے. فیصل آباد سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی. میٹرک کے بعد ایئر فورس جوائن کر لی. 2 سال کی ٹریننگ کے بعد وارنٹ افسر کے طور پر کام کرتے رہے. پھر دوران سروس 65 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا. 65 کی جنگ کے دوران ایک موقع پر جب طیارے کا بم لوڈر خراب ہو گیا تو ساتھیوں کو ہمت دلا کر بم کندھوں پہ لاد کر خود لوڈ کیا کرتے تھے. آج یہ نام نہاد ملک کے ہمدرد جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملک کے ہمدرد نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر بھی قربانیاں دینے کے لیے دیں اور دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے. حکومت کی طرف سے غیر ممالک کے دورے بھی ٹریننگ کے لیے جاتے رہے. 1971 میں ریٹائر ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد سول ڈیفنس کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ہیڈ کے طور پر 1988 تک کام کرتے رہے. شہادت کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی. اللہ کے فضل سے موسی تھے. ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں ان کی شہادت ہوئی. وہیں یہ جمعہ ادا کیا کرتے تھے. اکثر جمعرات کو ہی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. جمعے کی تیاری کا جمعرات کو ہی کپڑے استری کروا کر لٹکوا دیتے تھے اور 12 بجے مسجد چلے جاتے تھے. ہال کے اندر بائیں طرف کرسیوں پر بیٹھتے تھے. عموماً وقوعہ کے روز ایک نوجوان نے ان کو دوسری اور تیسری صف کے درمیان خون میں لت پت دیکھا. انہوں نے اس نوجوان کو آواز دی اور کہا کہ مجھے گولیاں لگی ہیں، میرے پیٹ پر کپڑا باندھ دو. اس کے بعد انہوں نے دیگر زخمیوں کو پانی پلانے کی ہدایت کی. زخمی تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا زخمیوں کو اس نوجوان کو کہا کہ انہیں پانی پلاؤ. ساتھ ساتھ دیگر احباب کو بچاؤ کی ہدایات دیتے رہے کیونکہ یہ اس شعبے کے ماہر تھے. ایک گولی ان کی ہتھیلی پر بھی لگی ہوئی تھی. زخمی حالت میں ان کو جناح ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں رات 8 بجے کے قریب ان کی شہادت ہوئی. شہید کی فیملی میں ایک خاتون نے 2 دن قبل خواب میں دیکھا کہ لاہور میں فائرنگ ہو رہی ہے. اس طرح کی خوابیں اکثر احمدیوں کو پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی آئی ہیں جو اس واقعے کی نشاندہی کرتی تھیں. کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے. صحت اچھی تھی اور بچوں کے ساتھ بہت پیار کا تعلق تھا. نماز باجماعت کے شوقین، قرآن کریم کی تلاوت، کبڈی اور فٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی رہے. خلافت سے عشق تھا. ان کے بارے میں ان کی بیٹی نے لکھا ہے، یعنی شاید کے حوالے سے، کہ ابا جی حال میں کرسیوں پر بیٹھے تھے جہاں مربی صاحب خطبہ دے رہے تھے. خطبہ بھی شروع ہوا ہی تھا کہ باہر سے گولیوں کی آوازیں آئیں اور پھر یہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب ہوتی گئیں. اس دوران مربی صاحب نے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت دیتے رہے اور کہا کہ خطبہ جاری رہے گا. کہتی ہیں کہ میرے ابا جی کے ساتھ چودھری وسیم احمد صاحب صدر کنال ویو اور ان کے بزرگ والد بیٹھے تھے. وہ اپنی عمر رسیدہ والد کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے گئے وسیم صاحب، اور میرے والد صاحب سے بھی کہا کہ بزرگوں اٹھو، لیکن آپ نہ اٹھے. بقول وسیم صاحب کے وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کا اندر کا فوجی جاگ گیا ہو اور وہ حالات کا بغور مطالعہ کر رہے ہوں. چند اور لوگوں نے بھی کہا اسی بھیڑ چال میں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اٹھ جائیں لیکن وہ نہیں اٹھے. اسی طرح اس نے دہشت گرد نے گولیوں کو رخ کرسیوں کی طرف کر دیا اور فائرنگ کرتا ہوا ابا جی کے نزدیک جاتا گیا. بقول کرنل بشیر احمد باجوہ صاحب جو کرسیوں کے پیچھے تھے ان پر بھی فائر ہوئے لیکن وہ بچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران یہ
زخمی ہو چکے تھے یہ. وہ دہشت گرد سمجھا کہ میرا کام ختم ہو گیا. وہ فارغ ہو کر مڑا اور شاید اپنی گن لوڈ کرنے لگا. تو اسی دوران کہتی ہیں کہ کرنل صاحب نے بتایا کہ میرے ابا جی نے زخمی ہونے کے باوجود موقع کو غنیمت جانا اور پیچھے سے ایک دم چھلانگ لگا کے اس کی گردن پکڑ لی. یقیناً یہ ایک ایسی طاقت تھی جو ان کی مدد کر رہی تھی، کوئی پیچھے خاص طاقت. کرنل بشیر نے جو کرسیوں کے پیچھے تھے انہوں نے فوراً چھلانگ لگائی اور دہشت گرد کو قابو کرنے لگے. وسیم صاحب کا بیان ہے کہ ہم سیڑھیوں سے چند سٹیپ ہی نیچے تھے اور دیکھ رہے تھے. جب دیکھا کہ دہشت گرد قابو میں آ رہا ہے تو خدام دوسرے بھی مدد کے لیے آ گئے اس دوران میں. اور اس ہاتھا پائی کے دوران ان کے بقول کے اس دوران میں ان کو گولیاں لگ چکی تھیں، لیکن اس سے پہلے بھی لگ چکی تھیں. اور ایک ہتھیلی سے بھی پار ہوئی، دوسری بازو میں کلائی کے پاس لگی اور تیسری پسلیوں میں پیٹ کے ایک طرف. پہلے کم زخمی تھے، اس ہاتھا پائی میں مزید گولیاں بھی لگیں. بہرحال ان کی اس ابتدائی کوشش کے بعد کرنل بشیر اور باقی سب نمازی شامل ہوئے اور اس دہشت گرد کی جیکٹ کو ڈیفیوز کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. دیکھنے والے بتاتے ہیں عمر کے اس حصے میں بھی گولیاں لگنے کے باوجود آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا تھا. اور جیکٹ کو ڈیفیوز کرنے کے بارے میں بھی وہی ہدایت دیتے تھے کیونکہ ان کا یہی کام تھا، بم ڈسپوزل میں کام کرتے رہے ہیں. اور مزید دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کے ان کی حالت، ہماری بری حالت ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک دفعہ بھی انہوں نے ہائے نہیں کی اور بڑے آرام سے اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی اور شہادت کا رتبہ پایا. الیاس احمد اسلم قریشی صاحب، شہید ابن مکرم ماسٹر محمد شفیع اسلم صاحب. شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق قادیان سے تھا، پھر گجرانوالہ شفٹ ہو گئے. آپ کے والد محترم مبلغ سلسلہ تھے. تحریک شدی کے دوران انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دیں. ان کے بھائی احمد اسلم صاحب 313 درویشان قادیان میں سے تھے. گریجویشن کے بعد نیشنل بینک جوائن کیا اور اے وی پی کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. شہادت کے وقت ان کی عمر 76 سال تھی. وصیت کے نظام میں شامل تھے اللہ کے فضل سے، اور صدر جماعت جوہر ٹاؤن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے. بیت النور میں ان کی شہادت ہوئی اور پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پچھلے ہال میں پہلی صف میں بیٹھے تھے. دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ ہال کا دروازہ بند رکھنے کی کوشش کے دوران حملہ آوروں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں کئی گھنٹے پڑے رہے. شام 4 بجے کے قریب یہ شہید ہوئے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بہت سادہ دل، نیک اور ہر حال میں صبر و شکر کرنے والے اور متوکل انسان تھے. دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ تھی. جماعتی کام خوشی سے سر انجام دیتے تھے. آپ کے بچے کہتے ہیں آپ ایک نہایت شفیق باپ اور ایک ہمدرد انسان تھے. نمازوں اور تہجد کے پابند تھے. کبھی ہم نے انہیں نماز قضا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف توجہ دلاتے رہتے. بڑے ہنس مکھ بالنثار انسان تھے. 5 سال سے حلقہ جوہر ٹاؤن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. کبھی بھی کوئی کارکن یا کوئی جماعتی کام کے لیے خادم یا انصار میں سے کسی بھی وقت آ جاتا، دوپہر کو یا رات کو، تو کبھی برا نہیں مناتے تھے. اور اپنے بچوں سے بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی جماعتی کام سے گھر آئے تو بے شک میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھا دیا کرو. اور اسی پر ہمیشہ عمل کیا انہوں نے. اکثر نصیحت کرتے کہ جماعت اور خلافت سے وفا کرنا.